الا قلیل. دنیا کی جو زندگی ہے، دنیا کی جو متاع ہے وہ قلیل ہے. اس قلیل سی دنیا کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا تحقیق کہ ہم نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا اور تمہیں اپنے لیے پیدا کیا. کہ دنیا دی جڑی تخلیق ہے وہ اس واسطے ہوئی ہے، آدم واسطے ہوئی ہے کہ آدم دنیا جی رہے. انی جائل فی الارض خلیفہ، عرض دے اتنے خلیفہ بنایا آدم نو. آدم نو اپنے واسطے رکھیا. دنیا کی ہے، دنیا ایک ایسا جہان ہے جہدے وچ خواہشات، لذات، رنگ و روغن، دھوکھا، فریب، ہر شے پایا جاتا. یہ کافر دے واسطے تا جنت ہے، مگر مومن دے واسطے قید خانہ ہے. کافر واسطے تا جنت ہے مگر مومن واسطے ایک قید خانہ ہے کہ دنیا. جتنی بھی برائیاں انسان کرتا ہے، جتنے بھی انسان گناہ کرتا ہے، جتنی بھی انسان کو غلطیاں ہوندیاں ہیں، وہ مین چیز یہ ہوندی ہے کہ دنیا دی محبت ہر برائی کی جڑ بنتی ہے. جو روحانی بیماریاں ہیں، حسد ہے، لالچ ہے، تکبر ہے، بغض ہے، کینہ ہے، بے حیائی ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ دنیا کی محبت ہے. اور جتنی بھی خیر ہے وہ آخرت کے لیے ہے. محبت ہے، رواداری ہے، عفو درگزر ہے، اخوت ہے، احسار ہے، قربانی ہے، سخاوت ہے، پردہ پوشی ہے. یہ سب آخرت کا سامان ہے. سبحان اللہ. قلیل دنیا میں کثیر مال اکٹھا کرنے والا بندہ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کے اس میں آتا ہے. اللہ جو مال انسان کو اپنے رب کی یاد سے غافل کرتا ہے، حقیقت میں وہی دنیا ہے. جب سے اللہ نے دنیا کو پیدا کیا ہے، زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی ہوئی ہے، اور ایک رحمت کی نظر بھی اللہ نے اس کی طرف نہیں کی. اللہ. اور کل قیامت کے دن جب دنیا کہے گی اے اللہ دنیا میں، یعنی کہ اب مجھے تو کسی اپنے حقیر بندے کے حوالے کر دے، اب بھی کر دے کسی حقیر بندے کے حوالے، تو اللہ کی ذات فرمائے گی جب میں نے دنیا میں نہیں پسند کیا کہ تجھے کسی اپنے بندے کے حوالے کروں تو میں آخرت میں کیوں کروں. اللہ. جو دنیا دیکھنے میں بہت نرم و نازک ہے، بہت لذتوں والی ہے، بہت زیادہ دلچسپ ہے، اٹریکشن رکھتی ہے اپنے اندر، کشش رکھتی ہے اپنے اندر، مگر حقیقت میں دنیا ایک مردار جانور کی طرح. اللہ. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو دنیا کی حقیقت سے آگاہی کروانے کے لیے جہاں روڑی ہوتی نا وہاں پہ لے گئے، اور وہاں جانوروں کی گردنیں، گلے سڑے جانور پڑے تھے، اور گلے سڑے کپڑے پڑے تھے، لباس پڑے تھے، گلی سڑی خوراک پڑی تھی. تو آپ نے فرمایا یہ دنیا کی حقیقت، اللہ. یہ دنیا کی حقیقت ہے جس کی خاطر انسان آپس میں لڑتا ہے، جھگڑتا ہے. یہ دنیا ہے. سید توکل شاہ صاحب امبالہ شریف والے بزرگ فرماتے ہیں، ایک مشاہدہ اپنا بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ عالم کشف میں میں ایک مرتبہ گیا کسی جگہ پہ، جنگل کی طرف چلا گیا. وہاں دیکھا
کہ ایک عورت خوبصورت عورت ایک جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ اس کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم ہے چاروں طرف، کوئی اس کے اوپر منتر پڑھ رہا ہے، کوئی اس کو آنکھ سے کھینچ رہا ہے، کوئی اس کو اشارے کر رہا ہے، ہر بندے کی کوشش ہے کہ یہ میری طرف آ جائے، اللہ تو میری طرف آ جائے۔ مگر جس وقت سید توکل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ یہ عورت ہے، مجھے اس سے کیا غرض، جب میں نے دیکھا کہ یہ عورت ہے مجھے اس سے کیا غرض ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں واپس چل پڑا۔ جب میں واپس چلا تو وہ میرے پیچھے آنے لگی، اٹھی میرے پیچھے ہو گئی۔ آپ اس انگلی کو کھانے میں شامل نہیں کرتے تھے، ان سے پوچھا گیا یہ انگلی کو آپ شامل میں کیوں نہیں کرتے، اس میں کیا راز ہے؟ کیونکہ اللہ نے ان کو علم لدنی عطا کیا ہوا تھا، ہر چیز کا ان کو مشاہدہ حاصل تھا۔ پھر انہوں نے اپنا مشاہدہ بتایا، مشاہدہ یہ بتایا کہ جس وقت وہ میں وہاں سے چلا، وہ میرے پیچھے عورت آ گئی، میں بھاگا، وہ میرے پیچھے بھاگی، میں حجرے میں داخل ہو گیا، وہ بھی حجرے میں داخل ہو گئی، اور جس وقت وہ حجرے میں داخل ہوئی میں نے اس انگلی کے ساتھ اس کو ایسے کر کے نکال دیا، جیسے کہ کشف کے اندر سے اشارے سے ہو گیا، چلی گئی باہر، وہ باہر بیٹھ گئی۔ میں نے اسے پوچھا تو کون ہے اور میرے پیچھے کیوں آئی ہے؟ تو کون ہے، میرے پیچھے کیوں آئی ہے؟ اس نے کہا کہ میں دنیا ہوں۔ تو اللہ کی ذات نے جب مجھے پیدا کیا تھا مجھ سے پوچھا تھا اے دنیا میں تجھے پیدا کر رہا ہوں تو کیا کرے گی؟ تو میں نے اللہ کی ذات سے وعدہ کیا تھا اے اللہ جو تو میرے بندے ہوں گے ان کو میں ذلیل کروں گی، رسوا کروں گی، خوار کروں گی، ان کے وقت کو ضائع کروں گی، اور جو تیرے بندے ہوں گے میں ان کی خدمت میں رہوں گی۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ وہ میرے بندے تھے جو مجھے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے تھے، وہ ذلیل ہو رہے تھے، خوار ہو رہے تھے، رسوا ہو رہے تھے، اور آپ اللہ کے بندے ہیں، میں آپ کی خدمت میں۔ تو دنیا اللہ والوں کی غلام ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اللہ کے غلام ہوتے ہیں۔ جو شخص صبح کو اٹھتا ہے اور اس کے دل میں دنیا ہی بستی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو ایسی امید عطا کرتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، اللہ اکبر، ایسی بھوک لگا دیتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، ایسی خواہشات پیدا کر دیتا ہے اس کے اندر جو کبھی ختم نہیں ہوتی، ایسی غفلت پیدا کر دیتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، اللہ حتیٰ کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، غفلت یہاں تک ہوتی ہے کہ قبروں تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے دنیا اس چیز کا نام نہیں ہے۔ آپ کسی کوٹھی میں رہ رہے ہیں، آپ کسی بنگلے میں رہ رہے ہیں، یا آپ کسی گاڑی میں رہ رہے ہیں، اس چیز کا نام دنیا نہیں، یہ ضروریات زندگی ہے۔ اللہ اکبر، دنیا کس چیز کا نام ہے اگر یہ ضروریات زندگی؟ دنیا اس کشش کو اپنے دل کے اندر اتارنے کا نام ہے۔ مکان ضرورت ہے، بناؤ، اچھا بناؤ، جتنی طاقت اس طرح کا بناؤ۔ گاڑی ضرورت ہے، لے لو، جتنی طاقت اتنی لے لو۔ اپنے جو آپ کو ضرورت ہے آپ اس کے مطابق استعمال کرو، مگر گاڑی کو دل میں نہیں بٹھانا، گاڑی میں خود بیٹھنا ہے۔ اللہ اکبر، مکان کو دل میں نہیں رکھنا، مکان میں خود رہنا ہے۔ جب یہ چیزیں دل پہ آتی ہیں اور دل کو رب سے غافل کر دیتی ہیں تو یہ دنیا کہلاتی ہیں۔ اللہ اکبر، جس وقت تک یہ چیزیں دل کو رب کی یاد سے غافل نہیں کرتی اس وقت تک یہ دین کا حصہ ہے۔ جب غافل کرنے لگ جاتے یہ دنیا بن جاتی ہے، چاہے عورت ہو، چاہے دولت ہو، چاہے اولاد ہو، یہ سب آزمائش ہے، بے شک، سب دنیا بن جاتی ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک مرتبہ اسی طرح بیٹھے تھے اپنے حلقے میں، تو ایک شخص آتا ہے
تو کہتا ہے کہ آپ کا جو بیڑی بیڑا آ رہا تھا وہ ڈوب گیا، اس میں سامان تجارت تھا. اللہ آج بھی اسی علاقے میں بیڑی بیڑے کھڑے ہیں، پتہ نہیں کتنے، اس کے علاقے میں یہ سارے. تو وہ ڈوب گیا، اس میں سامان تجارت تھا. آپ نے فرمایا الحمدللہ، اپنے دل کی طرف دیکھا اور فرمایا الحمدللہ. تھوڑی دیر بعد محفل برخاست نہیں ہوئی تھی، گھنٹے کے بعد ایک شخص آتا جی وہ آپ کا نہیں تھا کسی اور کا تھا، اللہ آپ کا بچ گیا. آپ نے پھر دل کی طرف دیکھا تو آپ نے فرمایا الحمدللہ. اب لوگوں نے پوچھا قبلہ سائیں جس وقت وہ ڈوبا تھا تو بھی آپ نے الحمدللہ ہی کہا، جس وقت وہ بچ گیا ہے تو بھی آپ نے الحمدللہ ہی کہا، تو اس میں کیا راز ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کیا اس صدمے سے، اس غم سے، اس نقصان سے میرا دل میرے رب کی یاد سے غافل تو نہیں ہو گیا؟ اللہ جب میں نے اپنے دل کو دیکھا تو میرا دل میرے رب کی یاد میں محو تھا. میں نے شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، بیڑی بیڑا کی خیر ہے، میرا دل تو نہیں نا ڈوبا، میرا دل تو نہیں نا غافل ہوا. یہ ہوتی ہے جس وقت اس نے کہا کہ وہ بچ گیا، میں نے دیکھا کیا اس خوشی سے غافل تو نہیں ہو گیا؟ اللہ تو میں نے جب دیکھا کہ میرا دل میرے رب کی یاد میں ہے تو میں نے شکر ادا کیا کہ نہ خوشی نہ غمی مومن کو دنیا میں کچھ نہیں کہتی. اللہ نے خوشی میں شکر رکھا ہوا ہے، غمی میں صبر رکھا ہوا ہے، اور دونوں چیزیں اللہ کی معیت کا سبب بن جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بن جاتے ہیں. تو دنیا رنگین ہے. جو جوگی ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ سانپ کی مان نرم و نازک ہے، جوگی اس سانپ کا زہر نکال لیتا ہے، رکھتا اپنے ساتھ ہی ہے مگر ان پہ اثر نہیں کرتی. مال دنیا کچھ نہیں کہے گا اگر صدیق اکبر کے مال کی طرح خرچ ہوتا رہتا ہے. اللہ حضرت عبد الرحمن کی مال کی طرح خرچ ہوتا رہتا ہے، مال دنیا کچھ نہیں کہتا. حضرت عبید اللہ احرار، ان کے جو جانور تھے نا ان کو جن قلعوں سے باندھے جاتے تھے نا وہ بھی سونے کے تھے. ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن جامی ان کے مرید تھے، جب وہ مرید نہیں نہ ہوئے تھے تو اس وقت وہ آتے ہیں حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبد الرحمن سے عبید اللہ احرار سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں. جس وقت ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں وہ حلقے میں ذکر کروا رہے ہوتے ہیں. یہ ہم اپنے طرف سے نہیں کروا رہے، ہمیں پیچھے سے ملا، ان کے پیچھے سے ملا، ان کے پیچھے، یہ پیچھے سے آ رہا ہے حضرت عبید اللہ احرار کی طرف. جس وقت وہ مولانا جامی آتے ہیں دیکھتے ہیں حضرت عبید اللہ احرار کی جو سوٹی تھی، سٹک تھی، اس کے اوپر بھی ہیرے اور ہیرے لگے ہوئے تھے. اللہ تو آپ کے دل میں آیا یہ کیسا شخص ہے؟ نمی دانم کہ دنیا دوست دارم، نہ مرد آہن کہ دنیا دوست دارم. آپ کے دل میں خیال آیا کہ وہ مرد ہی نہیں ہو سکتا جو دنیا کو دوست رکھتا ہو. آپ چلے جاتے، آپ واپس چلے جاتے. کسی گھر میں رات کا ٹائم تھا، وہاں آرام کرنے لگ جاتے. رات کو خواب کیا دیکھتے ہیں؟ میزان لگا ہوا ہے، نام اعمال تل رہے ہیں. عبد الرحمن جامی کے نام اعمال آئے تو کم ہو گئے، آپ کی نیکیاں کم ہو گئی. آپ پریشان، پسینے نکلنے لگ گئے کہ اب کیا بنے گا میرا. تو تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں کہ بزرگ آ رہے ہیں، حضرت عبید اللہ احرار آ رہے ہیں، وہی سوٹی لے کے آ رہے ہیں جس کو دیکھ کے ان کے دل میں اعتراض اٹھا تھا. وہی سوٹی لے کے آ رہے ہیں اور وہی سوٹی لا کے نا اس ترازو میں رکھ دیتے ہیں. نام اعمال بڑھ جاتے ہیں ان کے. اللہ جس وقت نام اعمال ان کے بڑھ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ بری ہو جاتے ہیں. آنکھ کھلتی ہے، کہتے ہیں یار میں کوئی غلطی پہ تو نہیں آ گیا. صبح کو دوبارہ جاتے ہیں، ادھر انٹر ہوتے ہیں، جو ہی انٹر ہوتے ہیں دروازے سے، وہ حالانکہ اپنے دل میں شعر پڑھ کے گئے تھے، نہ مرد آہن کہ دنیا دوست دارم، کہ وہ مرد نہیں ہے جو دنیا کا دوست رکھتا ہے.
تو فوری طور پہ ادھر سے حضرت عبید اللہ احرار فرماتے ہیں حضرت وہ جو آپ نے رات شعر پڑھا تھا وہ سنائے تو صحیح. اللہ اکبر. جو ہی وہ سناتے ہیں نا مرد آہن کہ دنیا دوست دارم، وہ تو اللہ کا بندہ ہو ہی نہیں سکتا جو دنیا کا دوست رکھے. تو آپ فرماتے ہیں اگلا فقرہ بھی سوچ دیکھ سن لو. اگر دارم برائے دوست دارم، اگر وہ دوست رکھتا ہے تو اللہ کے لیے ہی رکھتا ہے. سبحان اللہ. جو اللہ کے لیے دنیا کو دوست رکھتا ہے وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اس کے اوپر دنیا کوئی اثر نہیں کرتی. دنیا ہمیشہ اس کو ڈنگتی ہے، اس کو مارتی ہے. جو دنیا کا ہوتا ہے قلیل دنیا زندگی کے لیے قلیل مال ہی کافی ہے، قلیل آرزویں ہی کافی ہیں، قلیل زندگی کے لیے قلیل خواہشات ہی کافی ہیں. اور جو ہمیں تھوڑے سے جہاں میں کہ تو ہی ناداں ہے چند کلیوں پہ قناعت کر گیا. اللہ سمجھا نا. جب یہ شخص اس دنیا میں آیا تھا ماں کے پیٹ میں تھا، جب یہ ماں کے پیٹ میں تھا اس کی خوراک کیا تھی؟ اس کی خوراک تھی ماں کا خون. اور اسے کہا جاتا تھا کہ تو اس دنیا سے جب تو دنیا ایسے جہان میں جا رہا ہے کہ جہاں ستارے بھی ہیں، آسمان بھی ہیں، سیارے بھی ہیں، جہاں پہ بڑے بڑے درخت ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، سمندر ہے، آبشاریں ہیں، باغات ہیں. تو ایسے جہان میں جا رہا ہے. تو یہ اس نے پتہ کیا کہا تھا؟ بس میرے لیے یہی جہان کافی ہے کیونکہ یہاں میری پرورش ہو رہی ہے. اللہ اکبر. اب جب اس جہاں سے نکل کے ماں کے پیٹ کے جہاں سے نکل کے اس جہان میں آتا ہے تو پھر اسے کہا جاتا ہے ایک جہان اور بھی ہے جسے جنت کہتے ہیں. ایک جہان اور بھی ہے جسے جنت کہتے ہیں. وہاں حوریں تمہارے انتظار میں ہیں، وہاں باغات ہیں تمہارے لیے، وہاں بڑے بڑے محلات ہیں تمہارے لیے، وہاں حق تعالیٰ کا دیدار ہے تمہارے لیے، وہاں نعمتوں کی وافر مقدار ہے تمہارے لیے. تو یہ کہتا ہے میرے لیے یہی جہان کافی ہے. اللہ کہ تو ہی ناداں ہے چند کلیوں پہ قناعت کر گیا. اگر یہ اس جہاں سے اس جہاں میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے اور ماں کے پیٹ کے جہاں سے اس جہاں میں آنے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر حقیقت یہ ہے آخر اس کو لے جایا جائے گا. تو دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، عیش و عشرت کا سامان کافروں کے لیے ہے. سمجھے نا. تو مومن اس دنیا میں رہے ایسے ہی جیسے قید میں ہے. تو کس وقت رہتا ہے؟ جب اس کا دل اپنے یار رب کے ساتھ جڑ جاتا ہے. جس وقت تک اس کا دل دنیا میں غرق ہے یہ برائیاں بھی کرتا رہے گا، خطائیں بھی کرتا رہے گا، گناہ بھی کرتا رہے گا. جب یہ اس کا دل دنیا سے نکل کے حق کے ساتھ جڑے گا یہ خود بخود درست ہو جائے گا. سبحان اللہ. درویش ایک ایک نیکی کو سیدھا نہیں کرتے، پورے کے پورے وجود کو سیدھا کر دیتے، نیکی خود بخود سیدھی ہو جاتی. اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو دل کے اندر سے دنیا کی کشش کو نکال دیتے ہیں. وہ اپنی کشش پہلے پیدا کرتے ہیں، اپنی اٹریکشن دیتے ہیں، اپنی اٹریکشن دے کے ان کو اپنے قریب کرتے ہیں اور یہ قریب کرتے کرتے ان کو اللہ کا بارگاہ کے قریب کرتے ہیں. اللہ. وہ اپنے نہیں قریب کر رہے ہوتے، حقیقتاً وہ اللہ کی بارگاہ کے قریب کر رہے ہوتے ہیں. دیکھنے میں سامنے وہ ہوتے ہیں، بیک میں اللہ کی ذات ہی پروگرام چلا رہی ہوتی ہے. جیسے پروجیکٹر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، جب پردے کو دیکھتے ہیں سارا کچھ اسی بھی ہوتا ہے. تو پروجیکٹر بیک میں ہے، پردہ سامنے ہے. تو اسی طرح حق تعالیٰ کے جو پروگرام اللہ والے لے کے چلتے ہیں ان کے پیچھے اللہ ہی کا پروگرام ہوتا ہے، ان کا اپنا نہیں ہوتا. سبحان اللہ. بے شک. تو اللہ پاک کی ذات ہمیں دنیا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے شر سے بچ کے اس دنیا میں اس جہان میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو خود کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے. اے اٹا دے پتھر والا جہاں تیرا نہیں ہے گا، تیرا جہان وہ ہے گا جنہوں تو خود پیدا کر اللہ. وہ تیرے اندر ہے. ہر بندے کا جہان علیحدہ ہے، ہر بندے کا جہان علیحدہ ہے. کفار کا جہان علیحدہ ہے، منافقین کا جہان علیحدہ ہے، زانیوں کا جہان علیحدہ ہے، شرابیوں کا جہان علیحدہ ہے، جواریوں کا جہان علیحدہ ہے، نشیوں کا جہان علیحدہ ہے اور اللہ والوں کا جہان علیحدہ ہے. واہ. بے شک. تو اللہ پاک کی ذات اب اللہ والوں کے جہان سے آگاہی عطا کرے تاکہ مقصد حیات حاصل ہو. اور مقصد حیات حاصل ہونے کے بعد انسان اپنے مقصد کو اچیو کرے تاکہ یہ جس مقصد پہ پیدا کیا تھا یہ احسن تقویم پہ تھا، پھر اسفل السافلین میں آ گیا ہے.
احسن تقویم والا بندہ اسفل السافلین میں ہے اور ظلمت میں رہنے والا بندہ اس وقت ظلمت سے نکلے گا جب یہ اللہ کو اپنا دوست بنا لے گا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. سبحان اللہ. اللہ ایمان والوں کو نکالتا ہے ظلمت سے اور نور کی طرف لے جاتا ہے. تو دنیا کی محبت ایمان کو خام کرتی ہے اور آخرت کی محبت ایمان کو پختہ کر دیتی ہے. بے شک. سمجھے نا؟ بے تو شک. آخرت دنیا کو قربان کرو آخرت کے لیے اور آخرت کو قربان کرو خدا کے لیے. اللہ اللہ پاک کی ذات سبحان ہمیں اللہ. اس فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.